نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن سرتاسر ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جو اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو وہ دنیا میں اور آخرت دونوں میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ ہم قرآن کا تعارف حاصل کر رہے ہیں کیونکہ جتنا ہم قرآن کے بارے میں جانیں گے، اس کے اسلوب کے بارے میں، اس کی صورتوں کے بارے میں، اس کے آیات کے بارے میں، تو اتنا ہمیں اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم قرآن کی آیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن کی آیات کی تعداد 6236 بتائی جاتی ہے، لیکن اگر اس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت کے طور پہ شامل کر لیں تو پھر یہ تعداد 6349 بن جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ آیات بہت طویل ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 282 طویل ترین آیت ہے جس میں لین دین کا اسلوب بیان کیا گیا ہے، اور پھر آیت الکرسی، اس میں 10 جملے ہیں لیکن اس کو بھی ایک ہی آیت کہا گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کچھ قرآن کی آیات بہت مختصر ہیں جو ایک ہی لفظ ہیں، جیسے والفجر والعصر والضحیٰ الحاقہ القارعہ الرحمن والطور وغیرہ۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، جیسے الف، لام، میم، اور قرآن کی صورتیں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ العنکبوت، الروم، لقمان، یہ اسی سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ سورۃ الاعراف کا اگر ہم آغاز دیکھیں تو اس کی آیت ہے الف لام میم صاد۔ پھر سورۃ مریم کا آغاز دیکھیں تو اس کی آیت ہے کاف ہا یا عین صاد۔ سورۃ طٰہٰ کا آغاز طٰہٰ سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ پھر کچھ قرآن کی صورتیں ہیں جس طرح المؤمن، السجدہ، الشوریٰ، الزخرف، الدخان، الجاثیہ، جو ہا میم سے شروع ہوتی ہیں، اور قرآن کی ایک سورت قاف ہے اور اس کا آغاز بھی اسی حرف سے ہو رہا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیات جو ہیں وہ آیات سجدہ کہلاتی ہیں۔ قرآن میں 14 سجدے ہیں اور جہاں بھی ہم ان کی تلاوت کریں تو افضل یہی ہے کہ ہم وہیں پر مصحف پر بھی ان کا سجدہ ادا کر سکتے ہیں۔ سنت سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر سجدہ فرمایا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب سورۃ والنجم ان کے سامنے تلاوت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ نہیں فرمایا۔ پھر قرآن کی کچھ آیات آیات الہیہ کہلاتی ہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا بیان ہے۔ کچھ آیات قرآنی ہیں جو قرآن پر دلیل کرتی ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کچھ آیات آفاقی ہیں، یعنی جن میں جو زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیاں ہیں، جس طرح سورج ہے، چاند ستارے ہیں، بارش ہے، سمندر ہے، پھر پھل اور پھول، نباتات وغیرہ ہیں، ان کا بیان ہے۔ کچھ آیات انفس ہیں، یہ انسان کے بارے میں ہے، انسان کی پیدائش، جو اس کے مرحلے ہیں، پھر جو اس کی زندگی کا سائیکل ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور عقل و شعور حاصل ہونے کے بعد انسان کا جو رویہ ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کا، تو وہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی سورت المجادلہ ایک ایسی صورت ہے، یہ جو 28ویں پارے کا سب سے پہلے جو آغاز ہے، کہ اس کی ہر آیت میں اسم اللہ آیا ہے۔ کسی آیت میں ایک بار آیا ہے، کسی آیت میں 2 بار اور کسی میں 3 بار بھی آیا ہے۔ پھر قرآن کی کچھ آیات ہیں جو احکامات پر مشتمل ہیں، ان کو محکم آیات کہا گیا ہے، یعنی ان میں نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، وضو، قصر نماز، تیمم، سود یا شکار کا جو طریقہ ہے، یا پھر جو محرمات ابدی ہیں، یا عدل و انصاف کے جو احکامات ہیں، تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ محکم آیات کہلاتی ہیں، اور ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ کچھ آیات متشابہات ہیں، یعنی
جس طرح جنت اور دوزخ کا بیان ہے، یا روح کا بیان ہے، یا ملائکہ ہیں، یا برزخ کا بیان ہے، یا قبر کا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو غیب کا علم ہے، اور ہمیں اسی قدر معلوم ہے جتنا ہمیں قرآن یا حدیث سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے زیادہ کا کھوج لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ نوح میں قرآن کی آیات جو ہیں وہ استغفار کے بارے میں ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ استغفار جو ہے وہ عمر میں بھی اضافے کا باعث ہے اور روزی میں بھی۔ درود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سورۃ الاحزاب میں ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر کچھ آیات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر بھی ہیں کہ آپ نعوذ باللہ نہ کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں، اور نہ ہی یہ آپ نے قرآن خود لکھا ہے، بلکہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کچھ آیات سکینہ ہیں جو تعداد میں 6 ہیں، ان میں سکینہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ دلوں کے سکون کے لیے ہیں کہ جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے 1 آیت، پھر 2 آیات سورۃ التوبہ میں ہے، اور 3 آیات سورۃ الفتح میں ہے، تو ان کو پڑھنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر قرآن کی کچھ آیات عباد الرحمن کے متعلق ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مومن بندے، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، تو یہ ہم پڑھتے ہیں۔ پھر آج ہم جن آیات کا ذکر کریں گے وہ دعائیں ہیں کہ وہ پورے قرآن میں مختلف صورتوں میں آئی ہیں، کہ جس میں ہمیں استغفار بھی بتایا گیا ہے، پھر والدین کے لیے بھی دعا بتائی گئی ہے، اولاد کے لیے بھی بتائی گئی ہے، مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت کی بھی بتائی گئی ہے، سفر کی بھی بتائی گئی ہے۔ جس طرح ہم سورۃ البقرہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دعا ملتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس کو ہم استغفار کے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ دعا بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمیں ہر طرح کا، یعنی اپنی خطاؤں کی معافی بھی ہے، اور اللہ سے عطا بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ تو ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو یہ تمام رات کے لیے ہمارے لیے کفایت کرتی ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہم نے یہ جو ہمیشہ ہم اپنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور بہتری عطا کرے، اور آخرت میں بھی، اور عذاب جہنم اور عذاب جو آگ کا عذاب ہے اس سے ہمیں بچا لے اللہ۔ سورۃ آل عمران میں ہمیں دعا ملتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر سورۃ آل عمران میں ہی بھی ہمیں ملتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر مشکل کے وقت میں، ہر تکلیف کے وقت میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اس کو 7 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے۔ سفر کی دعا جو ہے وہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ سورۃ الکہف میں جو اصحاب کہف تھے ان کی یہ دعا تھی۔ اور سفر کی دعا ہے جو سورۃ الزخرف میں ہمیں ملتی ہے، جو ہم اکثر، یعنی جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر ہمیں سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی بہت پیاری دعا ملتی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پھر سورۃ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو اولاد کے لیے پڑھنی چاہیے کہ ان کی اصلاح کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ مجھے بھی نماز پہ قائم رکھ اور میری اولاد کو بھی، اور تو ہی دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیمی کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، تمام مومنین کو بھی، اور ہمارے والدین کو بھی، جو قیامت کا دن ہے، جو حساب کا دن ہے، اس دن ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں الشعراء جو صورت ہے، اس میں بیماری کے لیے ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
اور اس میں پھر ہمیں سورۃ المؤمنون میں یہ دعا ملتی ہے جو ہم اس کو بھی سفر کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورۃ الانبیاء میں ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ہم جسمانی تکلیف کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورۃ طٰہٰ میں ہمیں ملتی ہے ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ والدین کے لیے جو دعا ہے جو ہمیں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 24 ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سورۃ الصافات میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے، رب ہب لی من الصالحین، جو اولاد کے لیے پڑھنی چاہیے۔ پھر سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اس میں شکر کا بیان ہے اپنی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی۔ اور سورۃ القصص میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ کچھ دعاؤں کا بیان تھا، اس سے بھی زیادہ ہیں دعائیں جو ہمیں قرآن میں ملتی ہیں اور ان کا دوہرا ثواب ہے، ایک تو آیت کی تلاوت کا ثواب، اور پھر اگر ہم اس کو دعا کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارا دل قرآن کی طرف مائل ہو جائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و نور بصری و جلاء حسنی و ذہاب ہمی و غمی۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا نور بنا دے، اور ہمارے غم کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔